ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ اور محبوب دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور اس کی رضا چاہتے ہیں، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بہت دور ہوگا، بعید ہوگا۔ دیکھیے آیت کا شان نزول یہ ہے، گزشتہ ابھی جو آیت کی اس میں ان کفار کا ذکر ہوا جو محروم تھے حضور سے، اب اس آیت کریمہ میں محبوبین کا ذکر ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک بار اقرع ابن حابس تمیمی، اعینہ ابن احسن اور اس کے ساتھ دوسرے کفار یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں فقراء مہاجرین صحابہ کو بیٹھا ہوا پایا، حضرت بلال، صہیب رومی، حضرت عمار، حضرت خباب، یہ سب فقراء صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضور ان صحابہ کے پاس بیٹھے ہیں اور سرکار ان سے بات فرما رہے تھے، سرکار ان سے کلام فرما رہے تھے، اور یہ ایسے صحابہ تھے کہ ان کی مفلسی کا حال یہ تھا کہ ان میں سے اکثر کے جسم پر صرف ایک ہی کمبل تھا، ایک ہی چادر ان کے جسم کو چھپانے کے لیے، اور ان کے پاس کوئی زیادہ اسباب مال و دولت نہیں ہے، بس ایک ہی چادر تھی ان میں سے اکثر کے پاس۔ کسی کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک دھو کے سکھاتے دوسری پہنتے، وہ اگر میلی ہو جائے اس کو دھو کے دوسری پہن لیتے، ایسا ہی حال تھا۔ غربا مہاجرین تھے۔ اب یہ رئیس و مالدار لوگ ہیں، اقرع بن حابس تمیمی، اعینہ ابن حسن فزاری وغیرہ ہم، تو جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو ان صحابہ کو انہوں نے نظر حقارت سے دیکھا، چھوٹی نظر سے اور غصے سے بھی اور حقارت اور ہلکے پن سے دیکھا، اور حضور سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو ان فقراء کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ارے یہ تو جو ہے بہت کمتر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں گے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے، اور ہم بیٹھیں تو یہ نہ بیٹھے، اس لیے بہتر ہے ہم آپ کی بارگاہ میں ایمان لے آئیں، تب آپ انہیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیں، اس لیے کہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہم اتنے بڑے لوگ اور ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ تکبر اور ان کے جو سرداری ان کے پاس تھی، دولت و اسباب تھے، اس کا نشہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایمان لے آئیں اور آپ کا کلمہ پڑھے، مگر یہ سارے لوگ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، غریب لوگ جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے، جن کے پاس مکمل جسم پہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں ایمان لے آئے، مگر ان لوگوں کے پاس بیچنے میں ہمیں شرم آتی۔ آپ انہیں دور کر دیں تو پھر ہم آئیں گے، انہیں دور کر دیں تو ہم آئیں گے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس پر وہ کفار بولے تھے کہ اچھا ایسا کیجئے کہ آپ انہیں نکالیے نہیں، آپ کے پاس رہیں، مگر بہتر ہے ہمارے آنے کا وقت الگ ہو، ان کے آنے کا وقت الگ ہو، ہم الگ ٹائم پہ آئیں، ہمارا وقت الگ ہو اور ان کا وقت الگ ہو۔ اس پہ حضرت فاروق اعظم بولے، حضور صحیح بات ہے، جب یہ لوگ آئیں گے ایمان قبول کریں گے تو آپ کی صحبت میں رہ کر ہو سکتا ہے کہ جو بھی دل میں ہے سب نکل جائیں، بہتر ہے حضور ایک وقت یہ غریب صحابہ آیا کریں گے، ایک وقت یہ لوگ آیا کریں گے، تو آپ کی صحبت میں بیٹھ کر شاید بعد میں انہیں پھر پتہ چل جائے کہ اسلام کس مساوت اور کس برابری کا دین ہے،
یہ قبول کر لیں، اس بہانے یہ آئیں گے، جب آئیں گے آپ کے ارشادات عالیہ سے ان کے ذہن و فکر پہ اثر پڑے گا، تو پھر ابھی جو ان کے دلوں میں تکبر ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ یہ بہتر ہے کہ یہ تجویز آپ قبول کر لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تو ٹھیک ہے، قبول کر لیا گیا، مگر ان میں سے کچھ بولے کہ اچھا ہمیں لکھ دو کہ ایک وقت ہم آئیں، ایک وقت یہ آئیں، اس پہ تحریر کر دو، دستاویز بنا دو اور تحریری کوئی چیز دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ و قلم اور دوات لے کر لکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اب وہ لکھنے والے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرما دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، محبوب انہیں دور نہ کریں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ یہ فقراء ضرور ہیں، غریب ضرور ہیں، مگر بالغداوتی والعشی، یعنی فجر میں رب کو پکارے، مغرب و عشاء میں پکارے، اور صبح شام سے مطلب پورا وقت، یعنی پورا وقت جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں۔ محبوب تمہارے رب کی بارگاہ میں ان کا مقام بڑا ہے، محبوب یہ تو آپ کی بارگاہ کی زینت ہیں، اور یہ تو کل چلے جائیں گے۔ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ان میں خلوص نہیں ہے، ان کفار میں للہیت نہیں ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، محبوب ان کی وجہ سے یہ غریب دور نہ ہونے پائے، یہ آپ کے منگتا دور نہ ہونے پائے۔ محبوب آپ کی بارگاہ انہی کے لیے ہے، یہ آپ کے ہیں، آپ ان کے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ کاغذ جو سرکار نے منگایا تھا اس کاغذ جو حضور نے پھاڑ ڈالا، کہا نہیں، اور پھر حضور فاروق اعظم کہتے ہیں حضور پھر اس آیت کریمہ کے بعد انہیں بلاتے رہے، اتنا قریب بٹھاتے کہ حضرت بلال صہیب رومی جیسے سرکار کے پاؤں سے پاؤں ٹچ کر دیتے۔ یہی ہے محبوب، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اے محبوب انہیں دور نہ کرو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور یریدون وجہہ، اور اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی یہ محبوب رب کی رضا چاہتے ہیں اور رب ان کی رضا چاہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ نے انہی کا خطبہ پڑھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ تو محبوب آپ انہیں دور نہ کرے۔ اس کے بعد پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان فقراء مہاجرین، ان غریب صحابہ کے پاس بہت زیادہ ملاقات کر کے بیٹھتے اور سرکار فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے غریب صحابہ، میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، یعنی میں حیات ہوں تب بھی تمہارے ساتھ، ظاہری پردہ فرما کے اپنی قبر شریف میں چلا جاؤں تب بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہاں بھی ساتھ ہوں، قبر میں بھی ساتھ ہوں، اور حشر میں تو ساتھ ہی ہوں۔ حشر میں تو اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان سب پہ انعام رکھا ہے۔ اور محبوب یہ جو آپ کے محبین ہیں قیامت کے ساتھ یہی آپ کے وہاں بھی دوست ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، محبوب جنت میں ہی آپ کے بہتر ساتھی ہیں۔ پھر سرکار فرمایا کرتے تھے میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہاں بھی، اور پھر تم گھبرانا نہیں، اگر میں ظاہری دنیا سے چلا بھی گیا تو تمہارے ساتھ ہوں۔ ایسے کہ صحابی جب آئے تھے کس طرح سب سرکار ظاہری حیات پاک سے، یعنی سرکار آج بھی زندہ ہیں، ظاہری حیات سے چلے گئے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات النبی ہیں، صرف ہماری نظروں سے چھپ گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور آپ میری نگاہ سے چھپے ہیں، آپ سے عالم نہیں چھپا، آج بھی آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور اپنے مومنین، اپنے امتیوں پہ آج بھی سرکار نظر کرم فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے تھے میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ جب بارگاہ رسالت لگی ہے تب تو نوازا جاتا ہے، حضور جب ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک صحابی کہیں سے آئے، سفر کر کے آئے تھے، بھوک نے پریشان کیا تھا، اور جو ہے سفر کی تھکاوٹ سے، بھوک و پیاس کی شدت نے دل پہ، جسم پہ گہرا اثر ڈالا تھا،
حضور کی بارگاہ میں آئے کہ حضور جب آپ بقید حیات تھے آپ کی بارگاہ میں آنا ہوتا اور یہیں سے ٹکڑا مل جاتا، مگر سرکار آج بھوک نے پریشان کیا۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور جیسے ہی حضور کے روضہ کے سامنے قبر اقدس کے سامنے بیٹھے دعا کرتے رہے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روٹی لے کے تشریف لے آئے اور خواب میں سرکار نے روٹی عطا فرمائی، اور جب خواب میں عطا فرمائی وہ سرکار کے عطا فرمانے سے صحابی روٹی کھاتے رہے۔ خواب میں اچانک خواب ٹوٹا، آدھی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں موجود تھا۔ اے میرے صحابہ، میں یہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور بعد میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، انہی کے لیے اللہ فرماتا ہے محبوب انہیں اپنی بارگاہ سے آپ جدا نہ کریں، یہ وہ ہیں صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا میں لگے رہتے ہیں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو یہ کام انصاف سے دور ہوگا، پھر آپ انہیں دور کر دو، یہ بات انصاف سے دور ہے، محبوب بھی آپ کے قریب رہیں گے، کوئی آئے نہ آئے یہی آپ کے بزم کی زینت ہے۔ پھر یہ سب بارگاہ رسالت میں ایسے بیٹھے، خیر یہ غریب اور فقراء مہاجرین تھے، وہ تو ہوتے ہی تھے، مگر بعض مالدار صحابہ بھی تو ایمان لے آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق مالدار تھے، عمر فاروق اعظم اور دوسرے، مگر محبوب کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جو ہے اسپیس، کوئی جو ڈفرینس نہیں ہے کہ ابو بکر وہاں بیٹھیں گے، یہ یہاں بیٹھیں گے، بلال وہاں بیٹھیں گے، نہیں، سب کا مرتبہ ایک تھا، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی صف۔ کسی نے کہا تھا کہ دربار رب العالمین، بارگاہ رب العالمین ہے، دربار مولا ہے یا بارگاہ رب العالمین، دربار مصطفیٰ ہے یا بارگاہ رب العالمین، جو مرتبہ گدا کا وہیں شہر یار کا، جو مرتبہ ایک آقا کا ہے وہیں غلام کا مرتبہ ہے، یعنی سب ایک ہے۔ یہ کفار تو تنگ نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان غربا فقراء مہاجرین کی تعریف فرمائی۔ تو یہی ہے کہ محبوب پھر اگر آپ انہیں دور کرو تو یہ انصاف سے بعید ہے، تو پھر کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولین انتخاب کیے ہوئے لوگ ہیں کہ انہی سے اسلام پھیلنا ہے، انہی سے محبوب آپ کے دین کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ ظاہر میں غریب ضرور ہیں، مگر محبوب یہی لوگ میدان کارزار میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اور انہی کے تلوار، انہی کے اخلاق اور انہی کی بات، انہی کی سیرت سے دنیا میں آپ کا کلمہ چپے چپے میں پہنچنے والا ہے۔ اس لیے محبوب یہ دور نہ ہوں گے، انہیں جانے دو، دوسرے لوگ آپ کی بارگاہ میں آئیں نہ آئیں کوئی غرض نہیں، مگر یہ تو آئیں گے، انہی کو آنا ہے۔ اس لیے گویا ان صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، غریب تھے مگر ان کا دل مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اور اسلام کی وجہ سے بڑا مالدار تھا۔ ظاہری غریب تھے مگر باطن کے اعتبار سے ان کے جیسا مالدار نہ اب ہے نہ قیامت تک ہوگا، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، اور اس زمین پہ اگر نبیوں اور رسولوں کے بعد کوئی بہتر جماعت ہے تو سرکار کے صحابہ کی ہے۔ غریب ضرور تھے، اس لیے اگر غریب ہیں، ڈاکٹر اقبال نے غربت کا بھی قصہ خطبہ پڑھا ہے، مسجد میں صف آرا ہوتے ہیں تو غریب نماز غریب پڑھتے ہیں، اکثر روزہ غریب رکھیں گے، مالدار لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ حساب میں لگے ہوئے ہیں اور اسی چیز میں لگیں۔ غریب جو بیچارہ مڈل کلاس نارمل طبقے میں جی رہا ہے، وہ مسجد میں آئے گا، وہیں روزہ رکھے گا اور وہی درس تدریس اور واعظ نصیحت سن کے عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسجد میں صف آرا ہوتے ہیں تو غریب، زحمت روزہ کرتے ہیں گوارا تو غریب، زحمت روزہ کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے کوئی تیرا تو غریب، پردہ رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ غافل ہے نشے دولت میں ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، زندہ ہے ملت بیضا
غربا کے دم سے. تو یہی ہے ربہم بالغداوۃ والعشی، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، اس کی رضا چاہتے ہیں. فتطردہم فتکون من الظالمین، پھر اگر محبوب انہیں دور کرو